ہیں کہ اس کا ہماری زندگی کے اندر قرآن از اے ریئل موٹیویشن کے اوپر کس طرح ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ زندگی کے اندر آگے بڑھ رہے ہوں، جب آپ کوئی نیا فلسفہ لے کے آئیں، جب آپ کوئی نئی سوچ لے کے آئیں، جب آپ کوئی نیا کام لے کے آئیں، جب آپ کی کوئی نئی فکر ہو، جب آپ کا کوئی نیا نظریہ ہو، آپ دنیا کے سامنے رکھیں، آپ کا طریقہ ہٹ کے ہو، رستہ ہٹ کے ہو، اور لوگوں کو وہ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ آپ کا رد کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ آپ کے کردار کو، آپ کی صداقت کو اور آپ کی معاشرتی زندگی کو نہیں دیکھیں گے، اور وہ بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی قانون کے، وہ آپ کا رد کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ آپ کو اپریشیٹ تو دور کی بات ہے، وہ آپ کے مد مقابل آ جائیں گے، اور وہ آپ کے مخالفین میں سے، آپ مخالفین کی صفوں میں شامل ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ان کو دل کے اندر جگہ نہیں دینی ہے، آپ نے ڈپریس نہیں ہو جانا، آپ نے ڈپریشن میں نہیں چلے جانا، آپ نے اپنا رستہ نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ان لوگوں نے انبیاء کا رد کیا، اور اختلاف رائے اتنا بڑھ گیا کہ وہ مد مقابل آ گئے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک حق بات سے پیچھے ہو گئے۔ اب جب آپ ایک نئی دعوت لے کے اٹھیں گے تو کچھ لوگ آپ کے بھی مد مقابل ہوں گے، اور آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ قرآن کی اس آیت کے اندر آپ نے یہ اپنا رستہ تلاش کرنا ہے کہ نبی کو بھی وہ لوگ تھے جو نبی کو نہیں مان رہے تھے، تو ہم کس کھیت کی گاجر اور مولی ہیں، ہمیں بھی لوگ رد کریں گے، لیکن اس رد کی وجہ سے آپ نے اپنا رستہ نہیں بدلنا، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ سچ پہ ہیں۔ اب اس میں نصیحت کیا ہے کہ آپ کا تعلق کسی جماعت سے ہو، آپ کا تعلق کسی گروہ سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، کسی بھی نظریے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی مذہب پہ ہو، آپ نے بظاہر کسی بھی چیز کو اس وجہ سے رد نہیں کر دینا، اس وجہ سے چھوڑ نہیں دینا، اس وجہ سے اس کی مخالفت پہ نہیں اتر جانا کہ وہ آپ کے نظریے کے مد مقابل ہے، وہ بات آپ کو پسند نہیں ہے، وہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی، اس بات سے آپ کو نفرت ہے، اس بات سے آپ کو حسد ہے، اس بات کو آپ کا غرور اور تکبر، آپ کا سٹیٹس اس سے ٹھیس کھاتا ہے، آپ نے اس وجہ سے نہیں چھوڑنا۔ کیونکہ یہ یہودیوں کا، منافقین کا اور مشرکین کا رویہ ہے کہ وہ حق بات کو صرف اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ ان کے خلاف ہوتی ہے۔ تو آپ کے بات اگر کوئی اس طرح آپ کے نظریے کے، یا آپ کی پوری جماعت کے، یا آپ کی پوری زبان کے، یا آپ کے پورے ملک کے مد مقابل آ جائے، تو آپ نے فقط اس وجہ سے نہیں چھوڑ دینی کہ وہ آپ کو نہیں پسند، آپ نے اس کو اصولوں پہ جانچنا ہے۔ اگر اصولوں پہ وہ اختلاف رائے قائم کیا گیا ہو تو سبحان اللہ، اور اگر وہ اصولوں کے اوپر پورا نہ اتر رہا ہو، کہیں نہ کہیں آپ کی اس کے ساتھ عداوت ہو، کہیں نہ کہیں عداوت کا فیکٹر ہو، نفرت ہو، غرور ہو، تکبر ہو، حسد ہو، اور بغیر کوئی اصول کے آپ کسی چیز سے اختلاف رائے کر رہے ہوں، اور پھر اس کو جھوٹ بھی کہہ رہے ہوں، اس کو رد کر دیں، پھر اس کے مد مقابل آ جائیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک مومن کی شان یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ نے نہ بندہ دیکھنا ہے کہ بات کرنے والا کون ہے، نہ اس کا علاقہ دیکھنا ہے کون ہے، نہ اس کی زبان دیکھنی ہے کون ہے، نہ اس کا مذہب دیکھنا ہے کون ہے، نہ اس کا ملک دیکھنا ہے کون ہے، نہ اس کی سیاسی پارٹی دیکھنی ہے کون ہے، نہ اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے آپ نے، نہ اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، آپ نے اس کی بات کو اصولوں پہ جانچنا ہے۔ اگر وہ بات آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ جو ہمارے نبی بنا کے چلے گئے ہیں اس کے اوپر پورا اتر رہی ہے تو سو بسم اللہ، اگر نہیں تو رد ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری ہر بات سر آنکھوں پہ، ہماری ہر بات رد ہے تو حد ہے۔ امت مسلمہ کی یہ روش قائم رہی کہ انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کو، نئے فلسفوں کو، نئی زبانوں کو، نئی ریسرچز کو، نئی تھاٹس کو صرف اس وجہ سے رد کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس سے کوئی حسد کا معاملہ ہو، یا نفرت کا معاملہ ہو، یا بغض ہو، لیکن اصولوں کے اوپر نہیں جانچا گیا۔ اور اگر اصولوں کے اوپر جانچا جاتا تو کبھی بھی ٹیلی ویژن کو، کبھی بھی موبائل کو، کبھی بھی کیمرے کو، کبھی بھی اسپیکر کو، کبھی بھی لائٹس کو ہم یہ نہ کہتے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ ہم نے فوراً اس کے اوپر رد عمل دے دیا، اور آج وہی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو نئی ٹیکنالوجیز کو، نئی ریسرچز کو، نئے فلسفوں کو، نئی باتوں کو، نئی سائنسی ایجادات کو جگہ دیں، سوچیں، اس کے اوپر فکر کریں، تدبر کریں، اصولوں کے اوپر اس کو جانچیں، کریٹیکل انالیسس کریں اس کا۔ یہ نہ ہو کہ آپ فوراً اس کو رد کر دیں، تو آپ کا سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کا سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے، آپ سے لوگ کوئی توقع نہیں رکھتے اچھائی کی، آپ سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی محبت کی وجہ سے یا دعوت کی وجہ سے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کا سوشل سٹیٹس اس سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور آپ کی ایک فکری
آپ کی ایک علمی جو آپ کا سفر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ آپ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ محدودیت کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ صرف وہی علم سمجھتے ہیں جو آپ کو مناسب، اچھا اور بہتر لگے، اس کے علاوہ اٹھنے والی ہر آواز کو آپ دبا دینا چاہتے ہیں، اور ہر انگلی کو آپ کاٹ دینا چاہتے ہیں، اور ہر قدم کو آپ زنجیر کے ساتھ باندھ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے خلاف اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اختلاف رائے ہی دنیا کا حسن ہے، اس کو قبول کرنا سیکھیں، اختلاف رائے کرنے کے طریقے سیکھیں، اور اختلاف رائے کو کس طرح قبول کرنا ہے وہ سیکھیں، اور کسی چیز کو رد کن اصولوں پہ کرنا ہے وہ سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پھر معیارات کی بالکل معیاری شکل کے اوپر پورا اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے اندر اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرمائے، اور اگر کوئی حق سچ اور اس کے اندر کوئی بات ایسی تھی جو ہماری امت کی سربلندی کے لیے بہتر ہے تو وہ ہمارے دلوں کے اندر، وہ ہماری ذہنوں کے اندر، اور ہمارے شعور اور عقل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مفید علم کے طور پہ جمع کر دے، کیونکہ ہم نے اس امت کے عروج کا خواب دیکھا ہے۔